نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق ہم معلوم کرتے ہیں کہ نجات کس میں ہے۔ یقیناً آج ہر بندہ نجات کا متلاشی ہے کہ دنیا کے غم ہم اور الم سے بھی اس کو نجات ملے اور محشر میں اللہ کے عذاب سے بھی نجات ملے۔ تو ایک صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، عن عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ملاقات حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی، فقلت من نجات، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ فقلت من نجات، فقال، تو حضور نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ غور کیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، نجات کی پہلی سیڑھی، پہلا زینہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھو، کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ کہیں یہ بھٹک نہ جائے اور ناجائز معاملات میں نہ کھلے۔ جب بھی کھلے تو کسی کی بھلائی میں کھلے، اچھائی میں کھلے، نصیحت میں کھلے، یا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ذکر میں کھلے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ، اور دوسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے روزی روٹی کی تگ و دو میں رہتا ہے، اپنے معاملات میں رہتا ہے، تو فرمایا کہ اپنے گھر کے لیے بھی گنجائش پیدا کرو، کہ مطلب گھر میں کبھی بیٹھ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت بھی کیا کرو۔ عبادت کے لیے آج تو لوگ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ روزی روٹی کا کمانا حدیث پاک میں کسب حلال فرض آیا ہے، لیکن بعد الفریضہ، مطلب کہ جو فرائض ہیں شریعت کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سے مقدم کوئی دوسرا روزی کا حاصل کرنا فرض قطعا نہیں ہے، ان سب کے بعد ہے۔ بعض لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار مجبور ہے، عیالدار ہے، بچے ہیں، لیکن قطعاً اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ بعض دہاڑی وغیرہ کرنے کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو توکل علی اللہ کریں، روزی روٹی کا مالک وہ ہے، وسعت برکت سب اس کے اختیار میں ہے، تو اس لیے فرائض کو چھوڑ کر روزی روٹی کمانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ فرائض کو مکمل کرے۔ اور اس میں آیا کہ گھر میں بیٹھ کر کچھ اللہ کی عبادت بھی کرے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب کوئی بھولے بھٹکے میں گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر رویا بھی کرے۔ تو یہ تینوں کام کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں کونین میں اور دارین میں نجات عطا فرما دے گا۔